أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق اللہ العظیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورانیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 9 مضمون عربی سبق نمبر 12 جس کا نام ہے النحلۃ قسط 1 لے کر حاضر ہوا. آج تاریخ ہے 18 ستمبر 2020. عزیز طلباء و طالبات، آگے چلنے سے پہلے ہم سبق کا نام اور اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں. سبق نمبر 12 جو ہے اس کا نام ہے النحلۃ، معنی ہوگا شہد مکھی. یہ ایک طرح کا حشرات الارض میں سے ایک قسم ہے جو فضا میں اڑتی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی کاریگری سے بنایا ہے اور اس میں ایسے اوصاف رکھے ہیں کہ وہ مختلف پھلوں اور پھولوں اور درختوں اور پودوں سے ان کا رس چوستی ہے اور اسے ایک مخصوص جگہ میں رکھتی ہے، جس سے ایک خاص قسم کا مادہ پیدا ہوتا ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں. گجراتی میں کہتے ہیں مد، اور انگلش میں کہتے ہیں ہنی، اور اسے عربی میں کہتے ہیں عسل. عین سین لام. یہ شہد کھانے میں بہت میٹھا ہوتا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی شفائیں رکھی ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہد بہت پسند تھا. تو آج کا یہ ہمارا سبق ہے، وہ ایک چھوٹی سی نظم ہے شہد مکھی کے متعلق، اور اس کی صفتیں اور اس کی خوبیاں بیان کی گئی ہے اس سبق کے اندر کہ وہ کس طرح کام کرتی ہے اور اس کی عادت کیا ہے اور وہ کیسے کرتی ہے، اور اس سے جو شہد بناتی ہے اس کے ذریعے کیا فائدہ ہوتا ہے انسانوں کو. یہ سب باتیں ایک نظم کی شکل میں عربی اشعار کی شکل کے اندر بنائی گئی ہے. سب سے پہلے ہم اس کے الفاظ معنی سیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر نظم اور اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں گے. تو آئیے ہم سب سے پہلے الفاظ معنی کی طرف چلتے ہیں. یہ ہے ہمارے آج کے سبق کے الفاظ معنی جو آپ کی اسکرین پر موجود ہے. سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ ہے مخلوقۃ. معنی ہوگا پیدا کی ہوئی چیز. مخلوقۃ یعنی پیدا کی ہوئی چیز، جیسا کہ ہم سب اللہ کی مخلوق ہے، یعنی اللہ کے پیدا کردہ ہے. آگے ہیں عجیبۃ، یعنی عجیب، جس کو دیکھ کر آدمی چونک جائے، عجیب چیز. استمرار، معنی ہوگا لگاتار، انگریزی میں کہیں گے کنٹینیو. النہار، دن، صبح سورج نکلنے سے لے کر شام کو سورج ڈوبنے تک کا جو وقت ہے اسے کہیں گے نہار، دن. خلایا، یہ جمع ہے خلیۃ کی، اس کا معنی ہوگا شہد کا چھتا
اس کا معنی ہوگا شہد کا چھتا۔ تمتص معنی ہوگا وہ چوستی ہے، وہ چوستی ہے، یعنی کسی چیز کے عرق کو چوسنا، اپنے منہ کے اندر اسے کھینچنا۔ الزہر معنی ہوگا پھول، فلاور۔ الماء پانی، الغذاء خوراک۔ غریبۃ معنی ہوگا انوکھا، وہی معنی کر لیجئے عجیب، انوکھا یعنی عجیب، وہی معنی کر لیجئے جو عجیبۃ کا ہے۔ تعمل وہ کام کرتی ہے، تعمل وہ کام کرتی ہے۔ یہ تا ہے اس لیے مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، اگر یا ہوتی تو مذکر کے لیے، یعنی میل فیمیل۔ شہد مکھی جو ہے وہ فیمیل میں شمار کی جاتی ہے یہ لفظ، اس لیے تعمل۔ اگر اس کی جگہ پر کوئی ایسا لفظ ہوتا جو میل ہوگا تو وہاں پر یعمل یا کے ساتھ استعمال ہوگا۔ لیل رات، تعیش وہ رہتی ہے، یہاں پر بھی تا اسی لیے آیا شروع میں کہ یہ شہد مکھی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ زاویتن، زاویتن یہ واحد ہے، اس کی جمع ہے زوایا۔ زاویتن کا معنی ہوگا کونے والے، یعنی کوئی گول دائرہ ہو اسے تو گول کہیں گے، لیکن اس گول کے اندر بھی اگر اس طرح اگر کونے بنے ہوئے ہو تو اسے کہیں گے زاویتن۔ جیسا کہ ریاضی یعنی میتھس کے سبق کے اندر آپ زاویے بنانا سیکھتے ہو، تو جو زاویے بنائے جاتے ہیں ان میں ایک طرف کونا ہوتا ہے، دو لائن جہاں مل جاتی ہے تو اس پورے ڈایوگرام کو ہم کہتے ہیں زاویہ۔ اتنا فرق ہے کہ شہد مکھی جو زاویہ بناتی ہے وہ پورا اس کے ہر طرف کی لائنیں ملی ہوئی ہوتی ہے۔ تطیر وہ اڑتی ہے، یہاں پر بھی تا مؤنث کی وجہ سے۔ الثمار پھل، فروٹ۔ تجمع وہ جمع کرتی ہے، تجمع یعنی وہ جمع کرتی ہے۔ نشتہی ہم چاہتے ہیں، نشتہی یعنی ہم چاہتے ہیں۔ یہ آخری یہاں پر الفاظ کے معنی ہیں۔ نجتنی من قدھا، اس کی محنت کا پھل ہم توڑتے ہیں، یعنی شہد مکھی محنت کرتی ہے اور اس کا جو پھل یعنی شہد پیدا ہوتا ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ شہد مکھی کے استعمال میں وہ چیز نہیں آتی، بلکہ وہ کس کے استعمال میں آتی ہے؟ ہم انسانوں کے استعمال میں آتی ہے۔ اس کے نیچے ہے شہدن یعنی وہی شہد۔ یہاں پر دیکھیے شہدن یعنی بھی شہد ہے، اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ شہدن ہے، اس کا معنی بھی شہد مد ہے، اور یہ عسلن بھی آ گیا۔ یہ دونوں لفظ شہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ شہدن یعنی شہد۔ نأکلہ ہم اسے کھاتے ہیں،
نأکلہ یعنی ہم اسے کھاتے ہیں۔ نحلۃ شہد مکھی، عسل مصفی صاف ستھرا شہد، صاف ستھرا شہد۔ نشفا ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں، ہم شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا اور یہ ہم نے الفاظ معانی سیکھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ قسط کے اندر ہم اس سبق کے اشعار اس کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آج یوم جمعہ یعنی جمعہ کا دن ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ایسے بھی روزانہ درود پاک پڑھنے چاہیے 100 سے زیادہ مرتبہ، لیکن آج جمعہ ہے تو اور زیادہ پڑھنے چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔